کوئی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے زکات سے روک دوں گا، کسی کو تیرے محبوب کے چرچا سے روک دوں گا، تیرے محبوب کے ذکر سے روک دوں گا۔ تب اللہ نے کہا تھا ہاں جا ابلیس، تمہارے پاس بھی پاور ہے، اپنے پاور کو آزما لینا، لیکن جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تمہاری گمراہیت کے راستے پہ کبھی آ نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک ہی اعلان کرے گا، چاہے جتنی کوششیں کر لے، اس کو جتنی برائیوں کی طرف لے جائے، اگر میرا نیک بندہ ہوگا تو یہی کہے گا کہ ارے جان دیتی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ ہاں میں نے جس کو جان دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ میرے بندے بھٹکنے والے نہیں ہیں، اگر نیک بندے ہوں گے تو پھر میری ہی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو یاد رکھیے گا تھوڑی دیر ہمیں اور آپ کو چننا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں پتہ لگانا ہے اگر شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جہنم کا راستہ ہے، اگر جواؤں کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں یہ جہنم کا راستے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر دنیا کی عیاشیوں کی طرف جا رہے ہیں یہ جہنم کے راستوں کی طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے جسے ہم اور آپ مزہ لے کر کے گزار دے رہے ہیں، یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے جسے ہم اور آپ دنیا کی مصروفیت میں ختم کر دے رہے ہیں۔ 4 دنوں کے بعد ہمیں موت آنے والی ہے، جب موت ہمیں جھٹکا دے گی، جب موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر کے لے جائے گا، پھر رب کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، عالم آخرت میں ہمیں جانا ہے، میدان حشر میں جانا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ آج بھی فیصلہ کر لیجئے گا، یہ علماء آئے دن بیان کرتے ہیں کون راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، کون سے راستے پہ آپ کو کامیابی ملے گی، کس راستے پہ آپ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن صاحب ہم نے کامیابی کا معیار نہیں ڈھونڈا ہے، آج ساری دنیا کی خواہش ہے، ہمیں تو دنیا حاصل کرنی ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا کی عیاشیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں جب جائیں گے تب بھی موت آئے گی، آپ ایسے راستے پہ بھاگو، کبھی نماز کی طرف جاؤ آپ کو جنت کا راستہ دکھتا ہوا نظر آئے گا، کبھی روزہ کی طرف جاؤ، کبھی تلاوت قرآن کی طرف جاؤ، ہاں کبھی دنیا میں ہو تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، اپنے بھائیوں سے پیار کرتے رہو، پڑوسیوں کا خیال کرتے رہو، یتیموں سے محبت کرتے رہو، غریبوں کے ساتھ پیار کرتے رہو۔ ہاں جب ایسی زندگی ہوگی تو یاد رکھیے گا جب آپ کا جنازہ اٹھے گا تو اپنا تو دور کی بات ہے، آپ کے محلے سے آپ کے پڑوسی بھی روتے ہوئے نظر آئیں گے، افسوس کریں گے، افسوس ہم سے پیار کرنے والا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں غریب ہوں گے وہ غریب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اللہ آج میرا سہارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی یتیم ہوگا وہ بھی روتا ہوا نظر آئے گا، یتیم سے پوچھو بھائی تمہارا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تمہارے گھر کا تو نہیں ہے، ہاں تمہارے محلے کا ہے، تمہارا پڑوسی ہے، یتیم اس خیال کے ساتھ روئے گا ارے میرا پڑوسی تھا، میرے رشتے میں باپ نہیں لگتا ہے، رشتے میں بھائی نہیں لگتا ہے، میرے رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا ہے، لیکن میری دیکھ بھال کر رہا تھا، ہاں میرا خدمت کرنے والا جا رہا ہے۔ یتیم روتا ہو، غریب روتا ہو، آپ کے جانے کے بعد آپ کا پڑوسی روتا ہو، آپ کا بھائی روتا ہو، افسوس اچھا آدمی جا رہا ہے۔ ابھی کہیں کوئی یہ کہے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا جا رہا ہے، کوئی یہ کہے گا قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے، ہاں کوئی یہ کہے گا غریبوں کی مدد کرنے والا جا رہا ہے، کوئی یہ کہے گا ارے دنیا سے نیک انسان جا رہا ہے۔ جب آپ کے جنازے پہ کریں گے تو پھر رب کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ارے جس کے جنازے پہ دنیا والوں نے جسے اچھا کہہ دیا ہے آج اسے اپنے کرم سے جنتی بنا دے رہا ہوں۔ ہاں یاد رکھیے گا جنازے بھی فیصلہ کرتے ہیں جنت اور جہنم کا۔ اگر ہم اور آپ اچھے راستے پہ چلے نا تو جب ہمارا جنازہ نکلے گا، آج کوئی کہتا ہے نا بھائی پردھان کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا مکھیا کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا صاحب اپنے وقت کے دولت مند کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا بھائی امیر اور سیٹھ کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ دنیا والے کہے تو میں نہیں جانتا کہ کیا بنے گا، لیکن اگر دنیا والوں نے کہہ دیا یہ دیکھو کسی عام کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ تو محمد کا غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنا محمد کی غلامی سے بڑی ڈگری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ بیٹوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں بھائی عبد المنان بھائی نے یہ ختنہ یا عقیقے کے حوالے سے محفل رسول کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں اولادیں پیدا ہو، آج اپنی اولادوں پہ نظر ڈال لیجئے گا، اولادوں کے اوپر بھی ماں باپ کے حق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے جسے ہم اور آپ اگر آج اپنی اولادوں کو ہم آوارہ چھوڑ دیے، اگر ہم اور آپ ترغیب نہ کریں گے، گارجین کے ناطے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لائیں گے، تو یاد رکھیے گا اس سے نقصان ہم ہی لوگوں کا ہے، ہر باپ کو اس سے نقصان ہے۔ اس لیے کہ ساری چیزیں مرنے کے بعد، ایک تو آج
سماج اور سوسائٹی ایسا ہو گیا ہے نا کہ آج تو خود باپ نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے تو پھر بیٹے کو کیا ترغیب کر سکتا ہے؟ اگر باپ تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے تو پھر بیٹے کو کیا شوق رکھے گا کہ میرا بیٹا بھی قرآن پڑھ لے؟ اگر باپ دین کے طرف مائل نہیں ہے تو پھر بیٹے کو کیسے ترغیب کرے گا؟ اولادیں پیدا ہونا تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ ہے کہ اولاد جب پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن ہی اس کا ختنہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ 7ویں دن ہی اس کا کوئی اچھا نام رکھ دیا جائے۔ یاد رکھیے گا، کیا ہمارے پاس اولادیں ہوتی ہیں، خوشیاں منا لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، بھائی مبارک ہو ہمارے گھر میں ایک اولاد پیدا ہو گیا ہے، لیکن اولادوں کی ذمہ داری کیا ہے ہر باپ کے اوپر کہ اولاد پیدا کر دینا کمال نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اولادیں پیدا ہوتی ہے تو آپ اولاد کی ساری خواہشوں کو پوری کرتے ہیں، اولاد کی ساری ڈیمانڈ کو آپ لا کر کے دیتے ہیں، اور دینا چونکہ ہر باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، ہر ماں بیٹی سے پیار کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر بیٹا کوئی کھلونے کا اہتمام کرتا ہے، کوئی کھلونا ڈیمانڈ کرتا ہے تو باپ کھلونا لا کر کے دے دیتا ہے۔ اگر بیٹا کوئی اچھی چیز کھانے کا انتظام میں رہتا ہے تو باپ اس کی بھی انتظام فرما دیتا ہے، اچھی چیزیں کھانے کو بھی لا کر کے دے دیتا ہے۔ بیٹے کی جوانی بڑھتی چلی جاتی ہے، عمر بڑھتا چلا جاتا ہے، بیٹے جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے باپ اس کی خواہش کو تکمیل کرتا چلا جاتا ہے۔ بچپنے میں ہو تو باپ کبھی کندھوں پہ اٹھا کر کے گھماتا ہے، کبھی انگلیاں پکڑ کر کے لے جاتا ہے، بیٹے کو کبھی میلوں بازار میں گھماتا ہے تاکہ میرے بیٹے کی خواہش پورا ہو، تاکہ دنیا والے کو پتا چلے میں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوں، میرے بیٹے کو بھی احساس ہو جائے کہ میرا باپ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ کبھی انگلیاں پکڑ کر کے چلاتا ہے، کبھی ہمارے لیے کھلونے کا اہتمام کرتا ہے، کبھی ہمیں پیسہ دیتا ہے، کبھی ہمیں مٹھائیاں دیتا ہے۔ ہم نے صاحب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، اولادیں جوان ہو جاتی ہے، اب باپ سے ڈیمانڈ کر دیتا ہے، ابا ہمیں سائیکل چاہیے، باپ نے اس کی محبت میں سائیکل لا کر کے دیا، اور زیادہ زمانہ ترقی کرتا ہے، ایک بیٹا کہتا ہے باپ ہمیں تو اب بائک چاہیے، باپ نے بائک لا کر دیا، بیٹے کی خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ اب بیٹا کہتا ہے ہمیں تو کار چاہیے، اب باپ نے کار بھی خرید کر کے دے دیا ہے۔ اب ایک باپ سے پوچھا جائے بتا اپنے بیٹے کی ساری خواہشوں کو پورا کر دیا ہے، کیا مل ہے؟ کیا تو جنتی بن گیا؟ اپنے بیٹے کی تمام خواہشوں کو پورا کر دیا تو کیا تجھ سے مدینے والا مصطفیٰ خوش ہو گیا؟ کیا تجھ سے خدا راضی ہو گیا؟ تو ایک باپ کہے گا یار ارے میں تو نہیں جانتا کہ خدا خوش ہے یا ناراض ہے، مدینے کا مصطفیٰ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو جب سے پیدا ہوا ہے جوانی تک اپنے بیٹے کو خوش رکھا ہوں۔ کبھی گاڑی کا ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے گاڑی لا کر کے دے دیا ہے، کبھی پیسہ مانگا ہے، ہم نے پیسہ دے دیا ہے، کبھی مٹھائی مانگا ہے، ہم نے مٹھائی دے دیا ہے، ہاں کبھی تحفہ مانگا ہے، ارے جس تحفے کا اس نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے سارے تحفوں کو لا کر بیٹوں کو دے دیا ہے، ہم نے ہر خواہش کو آج تک پورا کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب یہ بتایا جائے کیا گاڑی بڑی چیز ہے؟ ہاں کیا پیسہ بڑا چیز ہے؟ ہاں کیا دولت بڑی چیز ہے؟ کیا مٹھائیاں بڑی چیز ہے؟ کیا اپنے بیٹوں کو دے دیا؟ تو آؤ سنو، مدینے والا مصطفیٰ جس کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اگر وہ مصطفیٰ نہ آتے تو آپ کے پاس کوئی اولاد سلامت نہ رہتی، اگر مصطفیٰ نہ آتے تو آپ کی بیٹیاں محفوظ نہ رہتی، اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کسی باپ کی زندگی محفوظ نہ رہتی، اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کسی ماں کی زندگی محفوظ نہ رہتی۔ وہ مدینے کا آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے جب اولادیں پیدا ہو تو سب سے اچھا تحفہ اپنی اولادوں کو دینا چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کو دیندار بنا دو۔ میں نہیں جانتا کہ دنیا کے بڑے تحفہ تم دیتے ہو تو تمہارا مقام کیا ہوتا ہے، لیکن اولاد کو دیندار بنا دیتے ہو تو تمہاری اولادیں دنیا میں نیک کام کرتی ہے، اللہ اس کا بدلہ تجھے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، یہ اولاد کا سب سے بڑا تحفہ ہے، دیندار بناؤ، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار سکھاؤ۔ لیکن آج کتنے ہم سکھاتے ہیں؟ آج چھوٹے بچے سے ہمارا بچہ چھوٹا ہو اگر گالیاں دینا سیکھ جائے نا تو پھر باپ بھی فخر کرتا ہے یار دیکھو میرا بیٹا چھوٹا ہے گالی کتنا خوبصورت دے رہا ہے، ہم تو اس کے گالی دینے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ آقا فرماتے ہیں ساری چیزوں سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، ساری چیزوں سے پہلے باپ کا نام بعد میں سکھایا جائے، ماں کا نام بعد میں سکھاؤ، وطن کا نام بعد میں سکھاؤ، ہاں اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور اپنے بیٹے کو کیا بناؤں کہ سب چیز بن جائے گا؟ آج ہر باپ نہیں ترس رہا ہے، آج کون باپ
सुख है अपने बेटों की वजह से, आज किस बाप को खुशियां है अपनी बेटों की वजह से, कौन परेशान नहीं है। आज यही रीजन है कि बेटा जवान हो जाता है, बाप शादी भी करा देता है। कितना प्यार करता है बाप, पैदा होता है तब पार्टियों का एहतमाम करता है, लोगों की दावत करता है, छठियार करता है तब लोगों की दावत करता है। हालांकि छठियार से शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, हम छठियार गैरों के तरीके को अपना लिए हैं, छठी के नाम पे हम खुराफातें शामिल कर लिए हैं, दुनियावी रस्म और रवाज को अपना रहे हैं, हमने दुनियावी तरीके को सीखा है। कभी फिल्मी कल्चरों के मुताबिक औलादें पैदा होती है तो छठियार का एहतमाम करते हैं, कभी सीरियल के अदाओं की तरह हमारा दुनियावी कल्चरों के मुताबिक घर में काम होता है। लेकिन याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जब औलादें आपके पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, 7वें दिन उसका खतना किया जाए। ये मेरे आका की सुन्नत है, इसलिए कि सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जब बेटे पैदा हुए थे, जिसे कायनात हसन और हुसैन कहती है, आका फरमाते हैं कि मैं अपने दोनों नवासे का अकीका और खतना 7वें दिन किया था। गोया जो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को अपनाएगी, आका फरमाते हैं जो सुन्नत को अपना लेता है उसे दुनिया में इज्जतें मिल जाती है और मरने के बाद अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। हाँ, तो आका की सुन्नत कितने लोगों को पता है कि 7वें दिन अच्छा नाम रखा जाए, 7वें दिन अकीका किया जाए, 7वें दिन खतना किया जाए। लेकिन आज अपने बेटों की गैरों के तरीके से अपना रहे हैं। अगर नाम भी अपने औलादों को रख रहे हैं ना, तो फिर फिल्मी स्टाइल के मुताबिक भी हमारे औलादों का नाम हो रहा है। हाँ, फिल्मी स्टाइलों के मुताबिक हमारी बेटियों का नाम हो रहा है, जबकि आका इरशाद फरमाते हैं कि नाम की बरकतें उसे हासिल होती है, नाम रखो तो बुजुर्गाने दीन के नाम पे नाम रखा जाए। हाँ देखिए, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मूड नहीं बन रहा है तकरीर की, क्योंकि ये गालिबन इधर उधर से भी आवाज मिल रही है और बहुत खुराफातें भी हो रही है। बाकी आप समझे महफिल रसूल की ये जिक्र की अहमियत क्या होती है। मदीने वाले मुस्तफा, यार आका के बगैर इशारे से कोई माँ का लाल जन्नत में नहीं जा सकता है, फिर हम उसी को नाराज कर रहे हैं। आज उसी की महफिल में हमें बैठने का वक्त नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को आज याद करने का वक्त नहीं। याद रखिएगा, जब कब्र में जाइएगा ना, दुनिया के दोस्त यहाँ तो साथ दे देंगे, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में आपके भाई काम आ जाएंगे, आपके बाप काम आ जाएंगे, यहाँ के रिश्तेदार काम आ जाएंगे, आपके दुश्मन होंगे वो भी कभी कभी मुसीबत में खड़े नजर आएंगे, लेकिन कब्र में कोई आपको बचाने नहीं जाएगा। कब्र की अंधेरी कोठरी में सबको सोना है। याद रखिएगा, आप अपने औलादें जो पैदा हो रही है ना, उसे कोशिश करें कम से कम दीनदार बना करके जाएं। आपने तो ना दीन हासिल किया, ना आपने कुरान पढ़ा, ना आपने नमाजें पढ़ी, ना आपने अल्लाह की बड़ी इबादतें की है, तो किस उम्मीद पे आप कब्र में जाएंगे। हमारी औलादें भी जो हो रही है ना, वो खुराफातें हो रही है। कब्र में हम जाए तो कोई आधार तो होना चाहिए ना रब के अजाब से बचने के लिए। कब्र में जाए तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि रब के फरिश्तों के हम सवालों और जवाब से बच जाएं। कोई ऐसी आधार होनी चाहिए। कब्र में जाने के बाद आपको अफसोस होगा। आप सोचिएगा, मौला एक मौका और दे देना, मैं जिंदगी को समझ गया हूँ और तेरी आखिरत को भी समझ गया हूँ। अल्लाह तो कब्र में आ गया हूँ, मैं बेबसी के मौत मर करके आ गया हूँ, दुनिया से बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजारता रहा। अल्लाह तेरी नाफरमानी करता रहा, अल्लाह तेरी गद्दारी करता रहा, तेरी इबादत से मुंह मोड़ता रहा, अल्लाह तेरे महबूब के जिक्र से मुंह मोड़ता रहा। अल्लाह आज कब्र में आ गया हूँ, यहाँ कोई सहारा नहीं है। अल्लाह दोस्तों की वजह से मैं तुझे नाराज करता रहा, अल्लाह अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में तुझे नाराज करता रहा, अल्लाह दौलतों की मोहब्बत में मैं तुझे नाराज करता रहा, अल्लाह दुनिया की मोहब्बत में मैं तुझे नाराज करता रहा, दुनिया की जमीन की मोहब्बत में तुझे नाराज करता रहा, तेरे महबूब को नाराज करता रहा। अल्लाह आज यहाँ मौका दे दे, अगर तू मौका देगा तो मैं दुनिया के चक्कर में नहीं रहूंगा, कभी तेरे सजदे करके तुझे राजी करने की कोशिश करूंगा, कभी कुरान पढ़ के राजी करूंगा, हाँ कभी तेरे महबूब पे दुरूद पढ़ के राजी करूंगा। मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, अल्लाह मौका दे दे। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे यहाँ मौका नहीं दिया जाता है, मैंने तुझे जिंदगी दी थी और आजमाने के लिए, दुनिया में इम्तिहान की जगह मैंने दुनिया में तुझे मौका दिया था। अगर तू चाहता तो दुनिया में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर सकता था, दुनिया में कुरान पढ़ के मुझे राजी कर सकता था, दुनिया में तुम मेरी इबादत करके मुझे राजी कर सकता था। अब कब्र में आ गया है, यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा। और याद रखना, ये दुनिया की मुसीबतें नहीं है कि कोई दोस्त आकर के बचा लेगा, कोई भाई आकर के बचा लेगा, कोई रिश्तेदार आकर के बचा लेगा। ये कब्र की मंजिल है, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। हाँ तो फिर आप सोच लीजिए कब्र में क्या
آدھار ہوگا تو یہی آدھار ہوگا. آقا فرماتے ہیں جب ایک انسان مر جاتا ہے تو قبر میں ساری عبادت کو منقطع کر دیا جاتا ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, حج نہیں کر سکتا ہے, زکات نہیں دے سکتا ہے. اگر قبر میں کوئی چیز بچاتی ہے تو پھر جو باپ اپنی اولاد کو دنیا میں نیک بنا کر کے جاتا ہے, قرآن کا قاری بنا کر کے جاتا ہے, نماز کا عادی بنا کر کے جاتا ہے, اگر دنیا میں بیٹا کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی قرآن پڑھتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو بیٹا دنیا میں عبادت کرتا ہے, اللہ اس کے باپ کے قبر میں عذاب سے اسے تخفیف عطا فرما دیتا ہے. ہاں اگر کوئی چیز بچائے گی, اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے نا مرنے کے بعد, تو آپ کے نیک اولاد بچا سکتے ہیں. اگر آپ کو قبر میں آپ کے عذاب کوئی کم کر سکتا ہے تو آپ کی نیک اولادیں کم کر سکتی ہے. لیکن ہم اولادوں کو بھی ایسا بنا کر کے جا رہے ہیں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد صاحب چہارم اور تیزا کے بعد تو ہماری قبروں پہ جانا بھول جاتا ہے. ہم ایسی اولادوں کو بنا کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری چھوڑی ہوئی دولت کو وہ دنیا کی موج مستی میں لٹایا کرتا ہے. ہماری چھوڑی ہوئی دولت سے وہ موج مستی کرتا ہے, لیکن باپ کے خاطر کبھی وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے انہی دولت سے تاکہ یہ کام کر دوں کہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچ جائے. تو یاد رکھیے گا یہ دنیا مختصر زندگی ہے, ہم خرافاتوں میں نہ رہیں, ورنہ آج سارا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہمارا کام دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ میرے آقا کریم کائنات میں تشریف لائے نا تو صرف نماز روزہ اور حج و زکات کی بات نہیں کی ہے میرے آقا نے. صرف نماز روزہ اور حج و زکات کی بات آقا نے نہیں کی ہے, اپنوں کا بھی خیال کیا مصطفیٰ نے, غیروں کا بھی خیال کیا مصطفیٰ نے, یتیموں کا بھی خیال کیا مصطفیٰ نے, غریبوں سے بھی پیار کیا مصطفیٰ نے. ورنہ یاد رکھیے گا ہم اپنے وقت کے بڑے ہوں گے نمازی, اپنے وقت کے ہوں گے بڑے حاجی, ہم اپنے وقت کے ہوں گے بڑے عبادت گزار پرہیزگار, اگر ہمارا کردار اچھا نہیں رہا, لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رہا, اگر لوگوں پہ ہم ظلم کرتے رہے, لوگوں کی برائی کرتے رہے, چگلی کرتے رہے, غیبت کرتے رہے, لوگوں کا دل توڑتے رہے, دل دکھاتے رہے, تو رب میدان حشر میں جب فیصلہ کرے گا نا تو پھر فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ اپنی عبادت کے بنیاد پہ جنت میں جانا چاہتا ہے, فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ نا. تو پھر اچانک جس بندے کا ہم نے دل دکھایا ہے, جس بندوں کو ستایا ہے نا, وہ رب کی بارگاہ میں مقدمہ درج کر دے گا, اللہ اسے جنت میں بھیج رہا ہے. اللہ کہے گا ہاں یہ نمازوں کے بنیاد پہ جنت میں جا رہا ہے, کوئی کہے گا حج کے بنیاد پہ جنت میں جا رہا ہے, ہاں کسی کو کہے گا یہ روزوں کے بنیاد پہ جنت میں جا رہا ہے. تب ایک بندہ کھڑا ہوگا, مظلوم بندہ کھڑا ہوگا, کہے گا مولا یہ نمازی تھا, یہ سچ ہے, حاجی ہوگا, یہ پرہیزگار ہوگا, لیکن یہ تو میں ہم پہ ظلم کرتا تھا, غریبوں کو ستاتا تھا, یہ بیواؤں پہ ظلم کرتا تھا, یتیموں کو رلاتا تھا. پھر اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا, کہے گا ایسا کرو اب اس بندے کا انصاف باقی ہے, فرشتوں اب اسے کچھ نہ دیکھنا, گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے کہیں گے مولا تیرا فیصلہ کیسے بدل گیا ہے؟ تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا اے فرشتوں اب اس کی عبادتیں نہ دیکھنا, ارے صرف نماز روزہ حج و زکات کے بنیاد پہ جنت نہیں ملتی ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس نے میرے بندوں پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور یاد رکھنا جو دنیا میں بندوں کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا ہے, اللہ حشر میں بھی اس کے ساتھ مہربانی نہیں کر سکتا ہے. ہاں اللہ کہے گا جو میرے بندوں کا دنیا میں خیال نہیں کرتا ہے نا, پھر اللہ حشر میں اس کا خیال نہیں کرے گا. تو آپ کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کو بھی راضی رکھے, اپنے بھائیوں کو بھی راضی رکھے, اپنے بہنوں کو بھی راضی رکھے, آپس میں اتحاد و اتفاق رہے, محبت قائم رکھے. آقا جب تشریف لائے نا تو پھر اپنوں سے تو چھوڑیے صاحب, غیروں سے بھی پیار کر کے آقا بتا رہے تھے کہ اسلام آیا ہی ہے محبت کا پیغام لے کر کے, اسلام آیا ہی ہے شانتی کا پیغام لے کر کے, اسلام آیا ہی ہے امن و محبت کا پیغام لے کر کے. گویا آقا اپنا تو چھوڑیے صاحب, غیروں کو بھی آقا محبت کے ساتھ کلیجے لگاتے تھے, سینے لگاتے تھے, اور اعلان ہوتی تھی کہ خدا کی ذات اپنی زبانی کرنے آئے تھے, محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے, اور ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا, وہ تو دشمنوں پہ بھی مہربانی کرنے آئے تھے. ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا, وہ تو دشمنوں پہ بھی مہربانی کرنے آئے تھے. باتیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام کو ایک بنائے, مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.